إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه کہ محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز ساتھیو، آج مہمان کی تعظیم کرنے کے حوالے سے جو میں نے آیت کلام پاک کا کچھ حصہ پڑھا، اس آیت کے تحت جو ہے ہمیں ایک حدیث بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مہمان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا پہنچی ہے آپ کو خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام قوم منکرون، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو، اور دل میں سوچا بالکل اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، اور لا کر ان کے قریب رکھ دیا، فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ اختیار کرے، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات کہے، وگرنہ خاموش رہے۔ اس آیت، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ جب مہمان آئے تو اس کی عزت کرو، اس کے احترام کرو، اور جو چیز تمہیں نصیب ہو، تمہارے پاس موجود ہو، اسے دو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ فرمایا یہ کہ وہ اس کے پاس ٹھہرا رہے، اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی مہمانداری کرے۔ سامعین محترم، مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ آگے میزبان کو دیکھے کہ وہ کتنی جو ہے وسعت رکھتا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی ہی دیر ٹھہرے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ پیش آئے اور احترام کرے اپنے مہمان کی، اور اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے لیے یہی اسوہ ہے کہ ہم مہمان کا ادب اور احترام کریں، مہمان کی عزت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی بھی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے جس تک پہنچے گی وہ اس پر عمل کرے گا اور اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا